بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، معقول بتایا گیا تھا کہ قریش کے چند سردار قسم کے لوگ جن میں نضر بن حارث، عبداللہ بن ابی امیہ، نوفل بن خویلد سب تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر کوئی ایسی کتاب اتاریے جسے ہم پڑھیں، جو کاغذ میں ہو، لکھی ہوئی تحریر، اس کے ساتھ ساتھ 4 فرشتے ہوں جو آپ کی صداقت کی گواہی دیں۔ اس پر رد کیا گیا تھا، مزید رد فرما رہے ہیں وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر اتارا گیا کوئی فرشتہ۔ اسی طرح وہ لوگ اس بات کا بھی مطالبہ کرتے تھے کہ اگر رسول ہی آنا تھا تو فرشتوں میں سے کیوں نہ آیا، بشر انسان کیوں رسول ہوا۔ اس پر بھی رد کیا، اور آگے آیت نازل ہوئی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا۔ تو کتاب کے سلسلے میں رد کیا تھا، پہلے آیت آئی تھی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور آپ کے ساتھ فرشتوں کے ہونے پر رد کیا، کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور خود فرشتے کے رسول بن کر آنے کے اوپر رد کیا۔ آیت آئی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یہ آگے آیت آ رہی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ۔ یہ لولا میں لولا حلہ کے معنی میں ہے، تحزیز کے لیے ہے، یہ ان کافروں کے کفر اور عناد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہ اتارا گیا اس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک، کوئی فرشتہ یصدقو، جو اس کی تصدیق کرتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، تو اللہ کا ارشاد ہے اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا، فَلَمْ يُؤْمِنُوا، پھر وہ ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، یعنی فیصلہ پہلے سے ہے کہ عدم ایمان پر، تکذیب، انکار پر ان کے لیے ہلاکت کا انجام ہے، اور یہ انجام ظاہر ہو جاتا۔ یعنی اللہ اگر فرشتے کے اتارنے کے مطالبے کو پورے کر دیتا اور وہ لوگ ایمان نہ لاتے پھر بھی، تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا، ایسے جیسے ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ، کہ اللہ پاک ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ آپ ان کے درمیان، لہٰذا ان کے اس مطالبے کو پورا نہ کرنا یہ ان پر رحم کرنا ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت کا انجام یقینی تھا۔ اور اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا اور وہ ایمان نہ لاتے، لقضی الامر، تو یقیناً معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا، یعنی ان کی ہلاکت کا فیصلہ۔ ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے گی۔ اَيْ لَا يُمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ، توبہ کی یا معذرت عذر پیش کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، ایسے جیسے کہ اللہ کی عادت فی من قبلہم، ان سے پہلے والے لوگوں میں،
کہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا وہ پورا کیا گیا اور پھر بھی انکار کیا تکذیب کی تو پھر ان کو ہلاک کیا گیا من اہلاکہم یعنی ان کو ہلاک کرنا عند وجود مقترہم ان کے مطالبے کے پائے جانے کے وقت اذا لم یؤمنوا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آگے جو تیسرا مطالبہ تھا کہ رسول ہی آنا تھا تو محمد کیوں بنا، انسان میں سے رسول کیا ہوا، کوئی فرشتہ رسول ہوتا، اس پر رد کر رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم کر دیتے اسے یعنی اس کو منزل الیہم جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، ملکن فرشتہ بناتے فرشتہ کرتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو یقیناً وہ فرشتہ اپنی اصل صورت شکل میں تو آتا نہیں، ورنہ تو فرشتے کے دیکھنے کی یہ لوگ قدرت نہیں رکھتے، کوئی انسان فرشتے کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا ہے تو یقیناً وہ فرشتہ انسان کی صورت انسان کی شکل میں ہوتا، اور اگر وہ فرشتہ انسان کی صورت شکل میں آتا تو ان پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا، وہ کہہ دیتے کہ یہ تو بس تمہاری طرح کا بشر ہے، تو بات وہی رہتی کہ کوئی فرشتہ آوے، ارے فرشتہ اپنی اصل صورت میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ آتا ہی تو پھر انسان بن کے آتا، اور جب انسان بن کے آتا تو ویسی اعتراض کرتے، کہتے اور اگر ہم کر دیتے اسے یعنی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے رسول اسے فرشتہ کرتے لجعلناہ تو کر دیتے بنا دیتے اس فرشتے کو رجل انسان علی صورت ہی یعنی انسان کی صورت پر، حقیقتاً تو وہ فرشتہ انسان نہیں ہوتا بلکہ انسان کی صورت میں آتا، لیتمکنوا تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھنے کی قدرت رکھتے، اذ لا قوت للبشر اس لیے کہ انسان کو کوئی قوت نہیں ہے فرشتے کے دیکھنے کی۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سب انسانی ہوئے، فرشتہ کوئی نبی نہیں ہوا، بلکہ وحی لے کر جو فرشتہ نبی کے پاس آیا وہ انسان کی شکل میں آیا، ورنہ اصل اپنی شکل پہ آتا کوئی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا وہ 2 بار اپنی اصل صورت پہ آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اپنی اصل صورت کے اوپر دیکھا ہے، ایک بار تو روئے زمین پہ غار حرا کے مقام میں، اور دوسری بار آسمان پہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا اور اگر ہم کرتے اسے یعنی بناتے اس فرشتے کو انسان آدمی لَلَبَسْنَا تو ہم ان پر مشتبہ کر دیتے وہ جو اپنے آپ پر مشتبہ کر رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر بھی معاملہ ان کے لیے مشتبہ رہتا۔ لبسنا یہ لبس یلبسو سے ضربہ سے لبس اشتباہ کے معنی میں یعنی ہم مشتبہ کر دیتے، شبہنا علیہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیتے وہ جو خود وہ اپنے آپ پر مشتبہ کر رہے ہیں، ما یلبسون علی انفسہم بہین طور سے کہ وہ کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کا بشر انسان۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں تو آپ اس سے غمزدہ نہ ہوئی، یقیناً آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، لہٰذا آپ صبر رکھیے، غمزدہ نہ ہوئیے، فی تسلی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ پس چھا گیا ان پر جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا، وہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ عمومی طور پر ان پر عذاب آیا کہ ان کو بالکل اپنے گھیرے میں لے لیا، ان کو پورے طرح سے لپیٹ لیا، گویا وہ عذاب ان پر پوری طرح سے چھا گیا۔
استہزاء کرنے والوں کی طرف سے اللہ اپنے نبی اور نیک بندوں کو کافی ہوتا ہے، لہذا انا کفیناک المستہزئین، یقیناً ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں۔ اس لیے حق پر ہوتے ہوئے مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً استہزاء کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا، اس میں تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس چھا گیا ان پر جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا، وہ جس کا وہ استہزاء کر رہے تھے، اور وہ عذاب ہے، عذاب ان پر چھا گیا۔ اسی طرح سے یہ عذاب چھا جائے گا، لپیٹ لے گا ان کو جو آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ قُل لَّهُمْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہیے کہ تم روئے زمین پہ چلا پھرا کرو۔ ماحول میں جو ان لوگوں کے لیے وعید بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اسی پر استشہاد کرتے ہوئے آیت لائی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے، مذاق اڑانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تم روئے زمین پہ چلو پھرو، پھر اس انجام کا مشاہدہ کرو گے، دیکھو گے۔ چلو روئے زمین پہ، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے رسولوں کے جھٹلانے والوں کا، یعنی ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیے جانے کا انجام، لیعتبروا، تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ گویا سیر فی الارض شریعت میں مطلوب ہے، مگر وہ فی نفسی مطلوب نہیں، بلکہ عبرت لینے کے اعتبار سے کہ معائنہ کرے، مشاہدہ کرے اور پھر عبرت حاصل کریں۔ چلنے پھرنے سے آدمی غور فکر کرتا ہے اور پھر اسے نور تام حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کی سیاحت، روئے زمین پہ چلنا پھرنا، کیونکہ سیاحت وصول الی اللہ کے لیے معاون بنتی، علوم اور معارف کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا ادھر ادھر چلنا اور مشاہدہ کرنا، اللہ کی مصنوعات میں غور فکر کرنا، یہ صوفیوں کے طریقے میں سے ہے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، سَنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم انہیں دکھاویں گے اپنی آیات نشانی آفاق میں اور ان کی انفس، ان کی ذات میں، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ وہ برحق ہے۔ قُل لَّهُمْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے رسول کہیے آپ ان سے کہ چلو پھرو زمین پہ، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا۔ مفعول بہ نکالا، رسول یعنی جو رسولوں کی جھٹلانے والے ہوئے، ان کا انجام کیا، من ہلاکہم، یعنی ان کو ہلاک کیا جانا عذاب کے ذریعے، لیعتبروا، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے کس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ سوال کے بعد خود ہی جواب دیا، قل، آپ کہیے، للہ، اللہ کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نہیں کہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی اور جواب ہے بھی نہیں، اس لیے کہیے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اسی مضمون کو قرآن نے کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہے بھی نہیں۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کا فیصلہ کیا، رحمت کو لازم کیا۔ رحمت یہ نعمت ہے جو دنیا کے اندر ساری مخلوق کو عام ہے،
چنانچہ اللہ کا اعلان ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت ہی میں سے ہے کہ اللہ کافروں کو، گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے اور ان کی ہزار اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ پاک انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ ہاں، آخرت کے اندر اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی، اہل جنت کے ساتھ۔ اللہ کا غضب کافروں کے لیے ہوگا۔ کتبہ ای قضا، لکھا اللہ نے اپنے اوپر، یعنی فیصلہ کیا اپنے اوپر رحمت کا، لازم کر لیا، فضلا منہ، اپنی طرف سے فضل فرماتے ہوئے۔ یہ فضلا منہ مصنف نے لایا، اس سے معتزلہ پر رد کرنا مقصود ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے اوپر عقلاً واجب ہے، محال ہے کہ اس کا تخلف ہو، لیکن مصنف نے فضل لا کے بتایا کہ رحمت کا حق کسی کا اللہ پر نہیں ہے، اللہ پر یہ عقلاً واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فضل کیا ہے اور اپنے فضل سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ بہرحال یہ عبارت جو لائے اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور پھر کہا اللہ وہ معبود برحق ہے اور وہ ایسا رحیم کریم ہے کہ اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا، اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا، رحمت کا فیصلہ کیا ہے کہ مخلوق پر رحم کرے گا۔ اس سے ایمان کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس عنوان سے جو رحمت کا ذکر کیا، اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ مایوس نہ ہو، بلکہ تم توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اتنا رحیم معبود ہے وہ۔ اس میں تلطف ہے، یعنی لطف اور نرمی کے طور پر بات کہنا، فی دعائی ان لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے میں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تم کو جمع فرمائے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ لام توطیہ قسم کے لیے، قسم کی تمید، واللہ یجمعنکم، قسم ہے اللہ کی، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ آیت کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ قبروں میں اللہ تم سب کو جمع رکھے گا اور پھر قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کا مطلب ہے قبروں میں جمع کر کے رکھے گا قیامت کے دن تک، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر تم سب کو وہاں جمع فرمائے گا۔ یا یہ کہ الی لام کے معنی میں یا فی کے معنی میں، ضرور تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن کے لیے یا قیامت کے دن میں، تاکہ وہ تم کو بدلہ دے تمہارے اعمال کا۔ معلوم ہوا کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ اعمال کی جزا کے لیے، جیسا عمل ہوگا اس طرح کا بدلہ اس قیامت کے دن ہوگا، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ التردد بین النقیضین لا ترجیح لاحدہما، کہ دو متضاد نقیض چیزوں کے درمیان ایسا تردد کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے سکے، اس کا نام شک ہوتا ہے۔ اگر یہی دلیل کے ساتھ ہو جائے تو اس کو ریب کہتے ہیں، اور اگر عام ہو دلیل بلا دلیل کسی بھی طرح تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ریب خاص ہے اور شک عام ہے۔ یہاں ریب کی تفسیر شک کے ذریعہ کر کے گویا خاص کی تفسیر عام سے کی کہ دلیل کیا، بلا دلیل کی قسم کا بھی کوئی شک اس قیامت کے دن کے بارے میں نہیں ہے۔ لا ریب لا شک فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس دن کے بارے میں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوا کہ ان کا خسارے میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ ایمان نہ لانے کا سبب ہے، حالانکہ
خسران یہ عدم ایمان کا سبب نہیں بلکہ عدم ایمان خسران کا سبب، کہ یہ ایمان نہیں لائے یہ سبب اس بات کا کہ یہ خسارے میں پڑے۔ اور یہاں بالکل اس کے برخلاف ترتیب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الذین خسروا انفسہم میں جو خسران ہے یہ اللہ کے علم کے اعتبار سے، دنیا میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے نہیں کہ دنیا میں ان کا خسارہ ظاہر ہوا اور یہ سبب ہوا ان کے ایمان لانے کا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے، ان کا خسران اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ نے ان پر خسارے کا ازل ہی میں فیصلہ کر دیا، اور جو فیصلہ ازل میں اللہ کی طرف سے خسارے کا ہو گیا وہ خسارہ سبب بنائے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ہمیشہ۔ لہٰذا اللہ کے علم کے اعتبار سے یہاں پر خسارہ یا عدم ایمان کا سبب ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے تو ظاہری اعتبار سے اس کے برعکس ہے، یعنی عدم ایمان خسارے کا سبب ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال، جو اپنی ذات میں خسارے میں پڑے ہوئے، بے تعریض علی العذاب، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو عذاب کے در پہ رکھ کر عذاب کے لیے پیش کر کے، ترکیب میں یہ مبتدا ہے اس کی خبر، فہم لا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ تَعَالَى مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہاں سے اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں جن سے کافروں کی کفر کے اوپر قباحت اور شناعت خوب بیان ہو جا رہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کہ رات میں داخل ہو اور جو دن میں داخل ہو۔ سکنہ یہ حلہ کے معنی میں، جو حلول کرے، رات دن میں داخل ہو، یعنی جو رات دن میں پائے جائیں، چاہے وہ ساکن ہو یا متحرک ہو، سب کو شامل ہے۔ جو حلول کرے رات میں دن میں، یعنی ہر چیز ہے اللہ ہی کے لیے، پس وہی وہ اس کا رب ہے، وہ خالق، اس کا خالق ہے، وہ مالک اور اس کا مالک ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ان باتوں کو جو کہی جاتی، العلیم، خوب جان رہا ہے اس کو جو کہ کیا جاتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، یہاں سے آیت کا مضمون دوسرا ہے کہ کافروں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے اوپر ملامت کی تھی اور طعنہ دیا تھا کہ آپ نے اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑا، اس کے جواب میں یہ بات کہلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی وہ آیت کل آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔